The farmers of Medina invited to Imam Hassan for dinner. امام حسن علیہ السلام کھانے کے لیے، رات کے کھانے کے لیے جب ان کے گھر گئے، امام نے کیا دیکھا؟ There is a dog, hungry dog roaming around. ایک بھوکا کتا ہے جو بھوک کی شدت سے ادھر ادھر گھوم رہا ہے. تو امام نے کیا کیا؟ امام takes one bite and gives one bite to the dog. امام eat one bite and feed one bite to the dog. Someone objected, Ya Rasulullah, we invited to you, we didn't invite the dog. Imam Hassan Mujtaba alayhi salam says, I fear from Allah, I afraid from Allah. سب لوگوں نے کہا کہ مولا کیوں؟ Why? تو امام حسن نے فرمایا کہ بیکاز میں کھانا کھا لوں اور there is a dog, hungry dog. وہاں جو کتا ہے وہ بھوکا رہ جائے، وہ کتا بھوکا رہ جائے. دیکھیے اسلام کتنا خوبصورت ہے کہ اسلام جانور تک کا خیال کر رہا. جانور میں کون سا جانور؟ ایک کتا کہ جسے ہم نجس سمجھتے ہیں. اس کتے کا امام خیال کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کھانا کھا لوں اور وہ بھوکا رہ جائے. یہ اسلام ہے، یہ حقیقی اسلام ہے. امام حسن علیہ السلام نریٹڈ ون ڈے آئی سیٹ بیہائنڈ مائی موم. میں اپنے موم کے پیچھے، اپنی ماں فاطمہ الزہرا کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. میں نے دیکھا کہ میری ماں نماز کے بعد دعا کر رہی ہے. کس کے بارے میں؟ پڑوسیوں کے بارے میں دعا کر رہی ہے. فاطمہ زہرا پڑوسیوں کے بارے میں دعا کریں. کون سے پڑوسی؟ وہی پڑوسی جو فاطمہ زہرا کے در پر آتے تھے اور کہتے تھے اے علی فاطمہ سے کہہ دو کہ دن کو روتی ہیں تو رات کو نہ رویا کریں، اور رات کو روتی ہیں تو دن کو نہ رویا کریں، اس لیے کہ ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے. وہ فاطمہ ایسے لوگوں کے بارے میں دعا کر رہی ہیں. امام حسن اٹھے اور اپنی ماں کے پاس آئے اور کہا کہ اماں آپ پڑوسیوں کے بارے میں کیوں دعا کر رہی ہیں، پہلے گھر کے لیے کیوں نہیں؟ تو فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ بیٹا الجار ثم الدار، بیٹا پہلے پڑوسی پھر گھر. دیکھیے کتنا خوبصورت اسلام ہے. آپ انصاف سے بتائیے کہ کیا یہ حقیقی اسلام ہے یا نہیں کہ جس کو اہل بیت نے پیش کیا؟ آپ دیکھیے کربلا میں کہ وہ حور کہ جس نے امام کی انسلٹ کی، لیکن امام نے کیا فرمایا کہ عباس پہلے حور کے لشکر کو سیراب کر. امام نے پہلے حور کے جو دشمن ہے اس کو سیراب کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہمارا اسلام حقیقی اسلام ہے. اور ہماری کوئی انسلٹ کر دے تو کیا ہم اس کو معاف کریں گے؟ چلیے معاف بھی کر دیا تو دل سے محبت ختم ہو جاتی ہے. لیکن آپ دیکھیے حور نے امام کی انسلٹ کی، لیکن صبح عاشور جب حور علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے، تو امام نے سینے سے لگایا اور لگا کے بتایا کہ دیکھو اصل اسلام یہ ہے، اصل اسلام یہ ہے جو اہل بیت نے بتایا وہ اصل اسلام ہے. امام نے، ہمارے اہل بیت نے ہر مقام پہ بتایا کہ دیکھو اصل اسلام یہ ہے کہ جسے ہم شو کر رہے ہیں، جسے ہم پریزنٹ کر رہے ہیں، یہ اصل اسلام ہے. وہ اسلام اصل نہیں ہے جو یہ 3 خلیفہ یا بنی امیہ کے افراد پیش کر رہے ہیں. یہ اسلام حقیقی اسلام نہیں ہے. ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کے ذریعے، اہل بیت کی تعلیم کے ذریعے، جو انہوں نے ہمیں ٹیچ کیا ہے، جو ہمیں انہوں نے بتایا ہے، اس کے ذریعے ہم اصل اسلام کو اپنے ہندو بھائیوں کے سامنے پریزنٹ کریں، اپنے عیسائی بھائیوں کے سامنے پریزنٹ کریں کہ یہ ہمارا اسلام حقیقی اسلام ہے. اہل بیت کا بتایا ہوا اسلام اصل اسلام ہے. اب دیکھیے اسلام کی خوبصورتی کیا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کو مارا پیٹا، کنویں میں ڈال دیا، اور یہاں تک کہ ان کو بازار میں بیچ دیا، قافلے کے حوالے کر دیا. اور یوسف کو کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، مصیبت کا سامنا کرنا پڑا. باپ سے جدا ہوئے، غلام بنے، الزامات اٹھائے، قید میں رہے، ان کو مارا گیا قید خانے میں، ان کو کوڑے لگائے گئے. لیکن وہی یوسف کے دربار میں جب یوسف کے بھائی آئے اور آ کر کہا کہ جب وہ پہچان گئے کہ یہ یوسف ہے، تو کہا کہ اے یوسف آج بدلے کا دن نہیں ہے. چونکہ یہ ڈر رہے تھے، ان کو اتنا علم نہیں تھا کہ یہ یوسف کوئی عام شخص نہیں ہے، حجت خدا ہے، یہ بدلہ نہیں لیتا. ڈر گئے. کہا کہ یا اے یوسف آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج درگزر کرنے کا دن ہے. تو حضرت یوسف نے مسکرائے اور مسکرا کے کیا کہا کہ کیا کوئی بھائیوں سے بھی بدلہ لیتا ہے، کیا اپنوں سے بھی بدلہ لیا جاتا ہے؟ دیکھیے اسلام کی خوبصورتی کو سمجھیے. یوسف نے ان کو گلے لگایا اور کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم میرے بھائی ہو. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے
اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں. ہمارے ہندو بھائی اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ٹیررسٹ ہوتے ہیں, مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں, تو ان کی غلطی نہیں ہے. اگر عیسائی یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں, قاتل ہیں, یہ لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں, تو یہ غلط نہیں کر رہے ہیں, یہ وہی کہہ رہے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں, جو وہ سیریا میں دیکھ رہے ہیں, جو وہ عراق میں دیکھ رہے ہیں, جو افغانستان اور پاکستان میں دیکھ رہے ہیں, پارا چنار میں دیکھ رہے ہیں, وہی وہ بیان کر رہے ہیں کہ دہشت گرد ہوتے ہیں. ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اصل اسلام کو پریزنٹ کریں, اہل بیت کے اسلام کو پریزنٹ کریں, اور لوگوں کو بتائیں کہ جس اسلام کو تم دیکھ رہے ہو افغانستان میں, پاکستان میں, کس طرح سے مسلمانوں کو, ہندوؤں کو, عیسائیوں کو قتل کیا جا رہا ہے, یہ اہل بیت کا اسلام نہیں ہے, یہ پروفیٹ محمد کا اسلام نہیں ہے, یہ بنی امیہ کا اسلام ہے, یہ عمر ابن خطاب کا اسلام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کو ذبح کرنا, آپ جب اہل بیت کی اسٹڈی کریں گے, آپ جب حقیقی اسلام کی اگر آپ کو اسٹڈی کرنا ہے کہ اسلام, اصل اسلام کہاں ہے, تو آپ اہل بیت کے بارے میں اسٹڈی کیجئے کہ اہل بیت نے ہمیں بتایا کہ دیکھو یہ اصل اسلام ہے, جو ہمارا اسلام ہے وہ اصل اسلام ہے. بنی امیہ کا اسلام اصل اسلام نہیں ہے. بنی امیہ کا اسلام آپ دیکھیں کیسا اسلام ہے کہ تلواروں کے بل پر اسلام کو پھیلایا گیا, اور وہ اس کے پیچھے کیا راز تھا, اس کے پیچھے یہ تھا کہ مسلمانوں کا سپورٹ رہے ان کی حکومت کو. لیکن یہاں پر اہل بیت نے اپنے کردار کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا. آج جو کچھ سنی ٹیررسٹ ہندوؤں کی مسجدوں کو گرا رہے ہیں, مندروں کو گرا رہے ہیں, ان کے خداؤں کو توڑ رہے ہیں, ان کی مورتیوں کو توڑ رہے ہیں, آج جو کشمیر میں اٹیک ہو رہا ہے کلمہ پڑھنے کو لے کر, اگر آپ اس چیز کے بارے میں اسٹڈی کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بنی امیہ کا اسلام کون سا اسلام ہے. وہ اسلام حقیقی اسلام ہے ہی نہیں. اصلی اسلام اگر کہیں ہے تو وہ اہل بیت کے پاس ہے. قرآن نے ہمیں اسلام کی اصل تعلیم دی ہے, اہل بیت نے ہمیں بتایا کہ اسلام کیا ہے. اسلام کہہ رہا ہے کہ دیکھیے اسلام کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اسلام نے ہمیں ٹیچ کیا ہے. اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ تم جب زمین پر چلو تو کیسے چلو, اکڑ کے مت چلو. ڈونٹ واک پراؤڈلی آن دا ارتھ, زمین پر اکڑ کے مت چلو. آج مسلمان عیسائیوں کے چرچ کو توڑ رہے ہیں, ہندوؤں کو قتل کر رہے ہیں, ان کی مندروں کو گرا رہے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے. اہل بیت کا اسلام اصل اسلام ہے. قرآن نے جو اسلام کو بتایا ہے وہ اسلام اصل اسلام ہے. کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ڈونٹ انسلٹ دا گاڈس آف ادر ریلیجن, دوسروں کے خداؤں کو برا مت کرو. کتنا خوبصورت اسلام. اس اسلام کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو پہلے ہمیں اہل بیت اطہار کو سمجھنا ہوگا.